یہ اکیلے کام کرنے کا وقت نہیں ہے، شبینہ نے کہا۔ کراچی کے حالات سے تم واقف ہو، یہ موقع ہے فائدہ اٹھانے کا۔ چند دہشت گردوں نے اس شہر میں قیامت مچا رکھی ہے۔ پولیس بے بس ہو چکی ہے، لوگ پولیس سے مایوس ہو گئے ہیں۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے۔ لوگ اپنے طور پر دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہیں اسلحہ کی ضرورت ہے۔ نوری خالد ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دینا چاہتا ہے۔ دہشت گردوں کی کئی پارٹیاں بھی نوری سے باقاعدگی سے اسلحہ خرید رہی ہیں اور تمہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ منافع میں 50% حصہ داری کی بنیاد پر تمہیں سرمایہ بھی نہیں لگانا پڑے گا۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا، جمشید نے نفی میں سر ہلایا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے اسلحہ کے بزنس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، حالانکہ اسلحہ اور ہیروئن میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، شبینہ نے کہا۔ ہیروئن انسان کو سلو موشن میں موت کے گھاٹ اتارتی ہے اور رائفل کی گولی سے نتیجہ فوری طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اسلحہ اور ہیروئن کے استعمال سے مرنے والا کون ہے۔ ہمارا مقصد پیسہ کمانا ہے اور یہ پیسہ کمانے کا بہترین موقع ہے۔ دیکھو شبینہ، جمشید نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، پچھلی مرتبہ جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے تم سے کہا تھا کہ اس خطرناک دھندے سے نکل جاؤ۔ میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں جتنا پیسہ چاہیے مجھ سے لے لو اور یہاں سے چلی جاؤ، اتنی دور کہ یہ لوگ تمہارا سراغ نہ لگا سکیں۔ میری یہ پیشکش اب بھی برقرار ہے۔ تمہیں میرے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ شبینہ نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے تم سے ہمدردی ہے صرف؟ جمشید نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے اپنی بہن کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں وہ منظر آج تک نہیں بھلا سکا جب میں نے اسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ سنا ہے تمہاری بہن ہیروئن کی عادی تھی اور وہ فٹ پاتھ پر۔ ہاں، جمشید نے اس کی بات کاٹ دی، اسے ہیروئن کا عادی بنایا گیا تھا۔ پولیس اس کے ذریعے مجھے گرفت میں لینا چاہتی تھی، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ پولیس والے میری بہن کو اٹھا کر لے گئے ہیں تو میرا سینہ انتقام کی آگ سے بھڑک اٹھا۔ میں انتقام لینا چاہتا تھا اور اس انتقام کی آگ نے مجھے مجرم بنا دیا، لیکن اب میں گھناؤنے کھیل سے الگ ہونا چاہتا ہوں۔ مگر تم الگ نہیں ہو سکتے، شبینہ نے کہا۔ موت اور زندگی کے اس کھیل میں شامل ہونے کے بعد کوئی شخص اپنی مرضی سے الگ نہیں ہو سکتا۔ راستے میں کئی خطرناک رکاوٹیں ہیں، پولیس سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تم ان کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہو۔ تمہیں مجرم بنایا اس لیے گیا تھا کہ انہیں آمدنی کا ایک ذریعہ مل جائے۔ اب تم مر کر ہی ان سے پیچھا چھڑا سکتے ہو۔ پولیس کے علاوہ تمہارے کاروباری حریف اور حلیف تمہیں اس دھندے سے الگ نہیں ہونے دیں گے۔ تم ان سے فرار حاصل نہیں کر سکو گے۔ تم دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، وہ تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے، اس لیے کہ تم سے ان کے بہت سے مفاد اور راز وابستہ ہیں۔ وہ کہیں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تمہیں اس کا تجربہ ہے اور تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں یہ دھندا چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اگر چاہو تو میں تمہیں تحفظ دے سکتا ہوں، جمشید نے کہا۔ جو خود عدم تحفظ کا شکار ہو وہ دوسروں کو کیا تحفظ فراہم کر سکتا ہے؟ ہمارے شہر کی پولیس کی طرح، شبینہ نے کہا۔ اس کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بہرحال، جمشید نے اس کی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں نوری کی پیشکش کو قبول نہیں کر سکتا۔ میرا جواب اب بھی وہی جو پہلے تھا۔ سوچ لو پرنس جمشید، شبینہ نے کہا۔ نوری تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارا کوئی بھی خفیہ ٹھکانہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بلیک میلنگ، جمشید نے اسے گھورا۔ تم بھی یہ بات ذہن میں رکھو کہ پولیس کا سب انسپکٹر شجاعت علی تمہاری تلاش میں ہے۔ آہا، شبینہ نے زوردار کہکا لگایا۔ میں بھول گئی تھی کہ پولیس میں اس جیسے احمق بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پولیس کی نوکری چھوڑ کر بھاگ چکا ہوتا، لیکن اسے فرض شناسی اور ذمہ داری کا ہیضہ ہو گیا ہے۔ وہ کبھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے پیچھے خالد کی طاقت ہے اور جس کی پشت پر نوری جیسی طاقت ہو، پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو شبینہ، جمشید نے کہا۔ اس سے پہلے کہ یہ آگ تمہیں جلا کر بھسم کر ڈالے، تم اس کھیل سے الگ ہو جاؤ۔ مشورے کا شکریہ، شبینہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ میں تمہارا پیغام نوری خالد تک پہنچا دوں گی، لیکن میرا بھی مشورہ ہے کہ ایک بار پھر سوچ لو۔ میں اپنی طرف سے تمہیں ایک اور موقع دے کر جا رہی ہوں، 2 دن بعد پھر ملاقات ہوگی۔ شبینہ چلی گئی اور جمشید اس کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔ شبینہ سے اس کی پہلی ملاقات تقریباً 10 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ وہ رات اسے کبھی نہیں بھولے گی۔ 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے ناظم آباد والے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ ٹیکسی اس نے نایاب سینما کے سامنے چھوڑ دی۔ مارکیٹ کے قریب وہ جیسے ہی پارک کے سامنے پہنچا، اسے ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے سناٹا تھا، سڑک سنسان پڑی تھی۔ اس نے پارک کی طرف دیکھا، یہاں بھی تاریکی اور سناٹا تھا۔
چیخ کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ وہ پارک میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے سنسان اور تاریک پارک میں ایک لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ لڑکی چیخ رہی تھی اور دو آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ لڑکی کسی پودے میں الجھ کر گر گئی۔ اس کا تعاقب کرنے والے اس کے سر پر پہنچ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لڑکی تک پہنچ سکتے، جمشید ان کے راستے میں آ گیا۔ وہ دو تھے اور جمشید اکیلا، لیکن اس نے ان دونوں کو گھونسوں ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ وہ دونوں نوجوان تھے۔ اس طرح اچانک مداخلت پر وہ کسی قدر بدحواس ہو کر پٹتے رہے، لیکن پھر جلد ہی سنبھل گئے۔ اب جمشید ان کے درمیان فٹ بال بن گیا تھا۔ وہ دونوں اس کی پٹائی کرنے لگے۔ جمشید کی ناک اور ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ زبان پر اپنے خون کا ذائقہ محسوس کر کے جمشید پر جنون سطاری ہو گیا۔ اس نے سنبھل کر ان دونوں پر حملہ کیا۔ ان میں سے ایک نے چاقو نکال لیا۔ جمشید نے اس کے ہاتھ پر زوردار ٹھوکر ماری۔ چاقو اس شخص کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور پودوں میں جا گرا۔ اس کے بعد جمشید نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ دونوں راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ دونوں مختلف سمتوں میں بھاگ نکلے۔ اس کے جاتے ہی جمشید لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا جو پودوں میں سہمی ہوئی پڑی تھی۔ کون ہو تم اور یہ کون لوگ تھے؟ جمشید نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام شبینہ ہے، یہ لوگ مجھے دھوکے سے لے آئے تھے، لڑکی نے جواب دیا۔ وہ خوف سے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ کون تھے یہ لوگ؟ جمشید نے سوال کیا۔ میرے کلاس فیلو، لڑکی نے جواب دیا۔ میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ ان کے کہنے پر میں سہیلی سے ملنے کا بہانہ بنا کر گھر سے نکلی تھی۔ ہم نے فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا، مگر یہ دونوں مجھے لے کر مختلف جگہوں پر گھومتے رہے۔ پھر ایک اور دوست کے گھر لے گئے، مگر اس کے مکان پر تالا لگا ہوا تھا۔ پھر ہم یہاں پارک میں آ کر بیٹھ گئے۔ تاریکی اور سناٹے میں مجھے ڈر سا لگ رہا تھا۔ وہ لوگ موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے، اور پھر ان میں سے ایک نے میرا منہ دبوچ لیا اور دوسرا۔ شبینہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ پھر اپنے بارے میں بتانے لگی۔ وہ ایک متوسط گھرانے کی لڑکی اور 3rd ایئر کی طالبہ ہے۔ اس کا باپ سرکاری ملازم ہے۔ وہ ایک ایسے محکمے اور ایسی سیٹ پر تھا جہاں بقول شخصی پیسہ برستا تھا، لیکن اس نے کبھی رشوت نہیں لی۔ اس کے حلال پر 5 بچوں کی پرورش کر رہا تھا۔ صرف وہی جانتا تھا کہ وہ کس طرح گزارا کر رہا تھا، مگر اس کے بچے محرومی کا شکار تھے۔ شبینہ یونیورسٹی میں ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی احساسی کمتری کا شکار تھی۔ آصف سے اس کی ملاقات ہوئی تو اسے اس لڑکے کی قسمت پر رشکانے لگا۔ اس کے پاس ہمیشہ نئی گاڑی ہوتی اور جیبیں نوٹوں سے بھری رہتی۔ دوستی ہوتے ہی آصف نے اس پر نوازشات کی بارش کر دی۔ وہ اسے قیمتی تحائف دینے لگا۔ شبینہ شروع میں تو یہ تحائف گھر والوں سے چھپاتی رہی، مگر پھر اس کا یہ راز چھپا نہ رہ سکا۔ ماں باپ نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، عزت کا واسطہ دیا، ڈرایا دھمکایا، مگر شبینہ اس راستے پر چل نکلی تھی جہاں کوئی پابندی اس کے پیروں کی بیڑی نہ بن سکی۔ چند ہفتوں بعد آصف کا دوست علی مراد بھی ان کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ بھی دولت مند لڑکا تھا اور ان دونوں کی دولت کی چمک نے شبینہ کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ اس راستے پر اتنا آگے نکل چکی تھی کہ اس کے لیے واپسی ممکن نہیں تھی۔ وہ تو یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ ایک ایسے شریف گھرانے کی لڑکی ہے جہاں عزت ہی کو سب سے بڑی دولت سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس روز وہ ان کے ہوس کا شکار ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اگر جمشید بروقت نہ پہنچ جاتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ جمشید اسے ٹیکسی پر بٹھا کر اس کے گھر کے قریب چھوڑ آیا تھا۔ شبینہ سے دوسری ملاقات بھی محض اتفاقاً ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں ہو گئی تھی، اور جمشید کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ شبینہ کے ساتھ وہی 2 لڑکے تھے جن سے اس رات اس نے اسے بچایا تھا، لیکن یہ بہت بدلی ہوئی تھی۔ تیسری ملاقات آج سے 2 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ وہ اکیلی تھی اور اس کے لیے نوری کی طرف سے ایک پیشکش لے کر آئی تھی۔ شبینہ کے منہ سے نوری کا نام سن کر جمشید چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ اور تو اس رات وہ سب ڈرامہ تھا۔ جمشید نے اسے گھورا۔ نہیں، شبینہ نے جواب دیا، وہ میری بربادی کی ابتدا تھی۔ وہ لوگ میرے گرد اس قدر مضبوط جال بن چکے تھے کہ میں تو کیا، کوئی بھی اس سے نہیں نکل سکتا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ دوستی کی آڑ میں مجھ پر وہ نوازشات کیوں ہو رہی تھی، مجھے قیمتی تحائف کیوں دیے جا رہے تھے۔ اب حقیقتاً میں اس مقام پر پہنچ چکی ہوں جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں۔ جمشید نے اس وقت بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی اور اب بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر شبینہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ آگ اور خون کے اس کھیل میں شریک ہونے کے بعد کوئی اس سے الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ شبینہ کے جانے کے بعد جمشید دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا، ایک اچھی اور شریف گھرانے کی لڑکی کس طرح محرومیوں کا شکار ہو کر خطرناک راستے پر چل نکلی تھی، اور اب اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دفعتاً اسے بھوک کا احساس ہونے لگا۔ اس نے بابا کو بلا کر کھانے کے بارے میں پوچھا۔ سالن تیار تھا، صرف روٹی پکانی تھی۔ ٹھیک ہے بابا،
वो पलंग से उतरते हुए बोला, तुम रोटी पकाओ, बड़ी जोर की भूख लग रही है, मैं मुंह हाथ धोकर आ रहा हूँ। जमशेद बाथरूम की तरफ बढ़ा, मगर जख्मी पैर जमीन पर रखते ही इसके मुंह से हल्की सी कराह निकल गई। जख्म की वजह से टांग में अच्छी खासी तकलीफ थी। वो लंगड़ाता हुआ बाथरूम तक गया। चंद मिनट बाद बाबा रोटी पकाकर खाना मेज पर लगा चुका था। बाबा, जमशेद ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर अहमद का क्लिनिक अभी खुला होगा, तुम जाकर डॉक्टर अहमद को बुला लाओ। कहना टांग पर चोट लगी है, ड्रेसिंग करानी है। जी मैं अभी बुला कर लाता हूँ, बाबा कहते हुए बाहर चला गया। जमशेद खाना खाकर ड्राइंग रूम में आ गया। टांग में अच्छी खासी तकलीफ थी। डॉक्टर अहमद तकरीबन 40 मिनट बाद आया था। इस डॉक्टर से जमशेद के ताल्लुकात खासे पुराने थे। वो इसे कारोबारी और शरीफ आदमी समझता था। इसे कभी शुबा भी नहीं हो सका था कि जमशेद की असलियत क्या है। क्या हुआ, कैसी चोट लगी? डॉक्टर अहमद ने इसकी टांग की पट्टी खोलते हुए पूछा। चोट नहीं, गोली लगी है, जमशेद ने जवाब दिया। गोली? अहमद उछल पड़ा। ऐसी सूरत में तो आपको, मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ डॉक्टर, जमशेद ने इसकी बात काट दी। कल रात मैं अपने एक दोस्त के पास नॉर्थ नाज़माबाद गया था। हम दोनों मार्केट के सामने से गुजर रहे थे कि एक दुकान लूट कर फरार होते हुए डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली मेरी टांग में भी लगी। अफरा तफरी मच गई। मेरा दोस्त मुझे उठाकर अपने घर ले गया। मेरी हद तक मामला चूँकि ज़्यादा संगीन नहीं था, इसलिए मैंने पुलिस को अपने ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं दी। आप जानते हैं कि ऐसे मामलात में पुलिस वाले शरीफ आदमियों को किस तरह परेशान करते हैं। डॉक्टर अहमद ने पट्टी खोलकर ज़ख्म का जायज़ा लिया। इसने स्प्रिट से ज़ख्म साफ करके ड्रेसिंग कर दी और इंजेक्शन तैयार करने लगा। तशवीश की कोई बात नहीं है, इंजेक्शन लगा रहा हूँ, इससे तकलीफ़ कम हो जाएगी, डॉक्टर ने कहते हुए इंजेक्शन लगा दिया। जमशेद ने 100 रुपये का नोट निकाल कर इसके हाथ में थमा दिया और डॉक्टर अपना बैग उठाकर रुखसत हो गया। जमशेद सोफे पर नीम दराज एक बार फिर शबीना और नूरी खालिद के बारे में सोचने लगा। इसका राज फाश हो गया था। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह थी कि इसके मुकाबले पर नूरी खालिद आ गया था, जिसे ज़ेरे ज़मीन दुनिया का सबसे ख़तरनाक आदमी समझा जाता था। वो जमशेद के इस राज से वाकिफ़ हो गया था कि गुज़श्ता रात इसने 2 आदमियों को कत्ल कर दिया था। वो यकीनन इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा और गालिबन इसकी इब्तदा हो चुकी थी। शबीना दरअसल कोई पेशकश लेकर नहीं आई थी, बल्कि इसे नूरी खालिद का ये पैगाम देने आई थी कि वो इसके लिए काम करे। अगर पेशकश दोस्ताना होती तो कल रात वाले वाक़े की तफसील बताने की ज़रूरत पेश नहीं आती, लेकिन जमशेद को हैरत इस बात पर थी कि नूरी खालिद को इसके खुफिया ठिकानों का पता कैसे चला था। वो इस बंगले को अपने लिए महफूज तरीन पनाहगाह समझता था। जमशेद के शहर में कई खुफिया ठिकाने थे। हो सकता है बहुत से ठिकाने नूरी खालिद की नज़रों में आ गए हों, लेकिन जमशेद के ख्याल में इसका एक खुफिया ठिकाना ऐसा भी था जिसके बारे में इसे यकीन था कि नूरी तो क्या, इसके फरिश्तों को भी इसका इल्म नहीं हो सकता। इसने फैसला कर लिया कि शाम का अंधेरा फैलते ही वो इस ठिकाने पर मुंतकिल हो जाएगा। यही सब कुछ सोचते हुए जमशेद की आंखें बंद होने लगी। ये शायद इंजेक्शन का असर था। कुछ ही देर बाद वो नींद की आगोश में पहुंच गया। जमशेद की आंख खुली तो 8:30 बज चुके थे। वो जल्दी से उठकर तैयार हुआ और बाबा को कुछ हिदायत देता हुआ बंगले से बाहर निकल गया। गलियों से निकलकर वो मैदान अबूर करके यूनिवर्सिटी रोड पर आ गया। तकरीबन निसफ मील का ये फासला तय करने से इसकी टांग में तकलीफ शुरू हो गई थी। यूनिवर्सिटी रोड से इन बंगलों तक पैदल आमदोरफ्त के लिए एक रास्ता सा बना हुआ था। इस वक्त लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। वो अगरचे खासा मुहतात नज़र आ रहा था, लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि इसकी निगरानी हो रही है या नहीं। वो एक पीली टैक्सी पर बैठकर सब्जी मंडी पहुंच गया। वहां टैक्सी छोड़ दी और सड़क अबूर करके एक रिक्शे में बैठ गया। सब्जी मंडी के स्टॉप पर इस वक्त आमतौर पर बड़ी रौनक हुआ करती थी, लेकिन शहर में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की वारदातों के बायस यहाँ ज़्यादा रौनक नहीं थी। इसने रिक्शे में बैठते ही ड्राइवर को ज़ियाउल हक कॉलोनी चलने को कहा। तकरीबन 20 मिनट बाद वो ज़ियाउल हक कॉलोनी की दुकानों के सामने रिक्शे से उतर रहा था। ये गुलशन इकबाल के ब्लॉक 1 के बंगलों के सामने गंदे नाले के किनारे बंगालियों की आबादी पर मुश्तमिल कच्ची बस्ती थी। वो इस कच्ची बस्ती की तंगो तारीख और पुरपेश गलियों में चलता हुआ नदी के नशीब में एक मकान के सामने रुक गया। इसने इधर उधर देखते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। 1 मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया और जमशेद अंदर दाखिल हो गया। चीखों की आवाज़ मुसलसल आ रही थी, जैसे किसी पर हिस्टरिया का दौरा पड़ा हो। शुजात अली के तमाम घर वाले उठ गए। वो जब दौड़ता हुआ गेट खोल कर बाहर निकला तो गली सुनसान पड़ी थी।
شجاعت علی کو یقین تھا کہ دوسرے پڑوسیوں نے بھی چیخوں کی آوازیں سن لی ہوں گی، لیکن کوئی بھی صورتحال دریافت کرنے کے لیے باہر نہیں نکلا تھا۔ شہر کے حالات پرسکون اور نارمل ہوتے تو اس وقت تک گلی میں لوگوں کا جمگھٹا لگ چکا ہوتا، مگر دہشت گردی اور ڈکیتیوں کی وارداتوں نے شہریوں کو ایک عجیب سے خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ کسی رکشہ وغیرہ کا پش فائر ہوتا یا کسی دکان کا شٹر گرانے یا اٹھائے جانے کی آواز سے بھی لوگ دہشت زدہ ہو جاتے۔ دن کا وقت ہوتا تو کھڑکیاں دروازے بند کر لیتے، اور رات کے وقت ایسی کوئی آواز سنائی دیتی تو فوراً ہی بتیاں بجھا دی جاتی۔ اس وقت تو گلی کے بیشتر مکانوں میں اندھیرا تھا۔ چیخوں کی آواز سن کر لوگ یقیناً خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہسٹریائی چیخوں کے ساتھ اب مردوں اور عورتوں کی چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ شجاعت علی نے سنسان گلی میں ادھر ادھر دیکھا اور ریوالور سنبھالے دوڑتا ہوا سامنے والے مکان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ شجاعت علی کے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ شاید اس مکان میں ڈاکو گھس آئے تھے اور گھر والوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس مکان میں مبعوض علی رہتے تھے۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھے۔ 5-6 بچے تھے، کوئی کالج میں اور کوئی اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ یہ مکان انہیں اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا۔ ان کی تنخواہ اتنی تھی کہ سفید پوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ڈاکو شاید یہ سمجھ کر گھر میں گھسے ہوں گے کہ یہاں سے انہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ معبود صاحب، شجاعت علی دروازہ دھڑدھڑاتے ہوئے چیخا، حوصلہ رکھیے، میں آ رہا ہوں۔ چند سیکنڈز بعد ہی معبود علی کے بیٹے صابر نے دروازہ کھول دیا۔ گھر والوں نے یقیناً شجاعت علی کی آواز پہچان لی تھی، لیکن اس طرح دروازہ کھولے جانے پر شجاعت علی الجھن میں پڑ گیا۔ اگر گھر میں ڈاکو گھسے ہوتے تو گھر کا کوئی فرد اس طرح دروازہ نہیں کھول سکتا تھا۔ کیا ہوا صابر، کون چیخ رہا ہے؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ ٹھیک اس لمحے اندر سے کوئی شیشہ ٹوٹنے اور لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ فریدہ کو کچھ ہو گیا ہے، سوتے میں چیختی ہوئی اٹھی تھی اور توڑ پھوڑ شروع کر دی، کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی، صابر نے بتایا۔ ابو سے کہو اگر میری ضرورت ہو تو میں باہر موجود ہوں، شجاعت علی نے کہا۔ صابر اندر چلا گیا اور کچھ ہی دیر بعد واپس آ کر شجاعت علی کو اندر لے گیا۔ گھر کے تمام افراد جاگے ہوئے تھے، پریشانی اور تشویش ہر چہرے پر تھی۔ معبود علی اور ان کی بیگم نے فریدہ کو پکڑ رکھا تھا جو زمین پر اوندھی بیٹھی تھی، اور اس نے دونوں ہاتھ بڑی سختی سے کانوں پر جما رکھے تھے۔ یہ گولیاں کیوں چل رہی ہیں؟ شجاعت علی فریدہ کی آواز سن کر چونک گیا۔ وہ بڑبڑانے والے انداز میں مسلسل بول رہی تھی، کون چلا رہا ہے گولیاں؟ وہ دیکھو، اسے پکڑو۔ وہ ایک دم چیخی، اسے گولی لگی ہے، خون بہہ رہا ہے، چھوڑ دو، خدا کے لیے مت چلاؤ گولیاں، پکڑو اسے، خون بہہ رہا ہے۔ شجاعت علی سکتے میں آ گیا۔ فریدہ کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اکثر پڑھنے کے لیے سلطانہ کے پاس آتی رہتی تھی۔ بڑی ذہین اور خوش اخلاق بچی تھی۔ جب کبھی شجاعت علی سے آمنا سامنا ہوتا تو وہ اس سے یہ سوال ضرور کرتی، بھائی جان کراچی کے حالات کب درست ہوں گے؟ شہریوں کو کب سکون کا سانس لینا نصیب ہوگا؟ اس شہر پر چھائے ہوئے اندھیرے کب دور ہوں گے؟ شجاعت علی نے بیگم معبود کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور معبود علی کا چہرہ بھی دھواں ہو رہا تھا۔ کمرے کے کونے میں میز پر رکھے ہوئے ٹی وی کا شیشہ اور پکچر ٹیوب ٹوٹی ہوئی تھی۔ شیشے کی کرچیاں آس پاس بکھری ہوئی تھیں۔ فریدہ کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور کتابیں، کاپیاں اور بہت سی چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سلطانہ اور اس کی والدہ بھی آ گئیں۔ محلے کی دوسری عورتیں بھی اطلاع پا کر آنے لگیں۔ آنگن میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہ شور و غوغا ڈاکوؤں کی وجہ سے نہیں تھا، گلی کے بہت سے گھروں کے مکین صورتحال معلوم کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ معبود صاحب، شجاعت علی نے کہا، بچی کو اسپتال لے جائیے۔ لے جانا ہی پڑے گا، معبود علی نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ میری گاڑی خود ورک شاپ میں ہے، میں ظہیر صاحب کی گاڑی نکلواتا ہوں، آپ اسے لے کر باہر آئیے، شجاعت علی کہتا ہوا باہر آ گیا۔ باہر ان کا پڑوسی ظہیر بھی موجود تھا۔ ظہیر صاحب شجاعت علی سے دیکھتے ہی بولا، اپنی گاڑی نکالیے، بچی کی طبیعت ایک دم خراب ہو گئی ہے، اسے اسپتال لے جانا ہے، آپ گاڑی نکالیے، میں ابھی آتا ہوں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔